السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تو آج آیت نمبر 208 پڑھانا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ اب ہم انگلش میننگ لائیں گے۔ اس سے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ جو بچے اردو نہیں پڑھ پاتے یا لکھا ہوا جو ہے وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے، یا بچے نہیں بھی ہیں بڑے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آسانی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ رہی بات اردو والوں کی، تو اردو میں بول ہی رہا ہوں، ہندی اردو استعمال کرتا ہوں میں، تو وہ تو سمجھ میں آ ہی جائے گا، اور انگلش جو لکھا ہوا ہے اس سے ان لوگوں کو آسانی ہو جائے گی جو اردو نہیں جانتے، لکھا ہوا یعنی ریٹن جو اردو ہے وہ نہیں جانتے ہیں، اور نیچے دوبارہ ان کو کبھی دیکھنا ہوا سمجھنا ہوا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے فائدہ ہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل ایسا دور ہے کہ اس میں انگلش کا کریز ہے، اور یہ لینگویجز جو ضروری لینگویجز ہے انگلش، آج کل کے لڑکے بچے جو بھی ہے اسکول کالج میں پڑھنے والے انگلش کے ہی سہارے سے، انگلش میڈیم سے ہی پڑھتے ہیں، تو ان کو اس طرح کی چیزیں ذرا آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ہم بھی وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، حالات کو سمجھتے ہوئے، اور کیا ضروری ہے اس کو دیکھتے ہوئے، ہم نے بھی یہی طے کیا کہ ہم اب اپنا 51واں درس یعنی 51 جو آج کا درس ہے وہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 208 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو، ٹھیک ہے، او یو، اے وہ لوگوں، لوگوں کے لیے الذین لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہو مطلب جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، جو، ہو مطلب کون بھی ہوتا ہے، اور ہو مطلب جو بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی اور عربی میں بھی ہے۔ عربی میں من کئی جگہ پر آیا ہوا ہے، تو من ہے، الذی ہے، یا الذینہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ہے۔ تو من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، من مطلب کون بھی ہوتا ہے، تو کون کے لیے بھی اور جو کے لیے بھی من آتا ہے، اور یہاں الذینہ ہے، تو من جب آئے گا، یا کئی مرتبہ آ چکا ہے من لفظ جو ہے، جب آئے گا تو اس کو ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے۔ تو او یو، ہو، آمنو، ایمان لائے، بلیوڈ، کیا ایمان لائے؟ مطلب جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جس سے ایک انسان ایمان والا ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ جس سے ایک انسان ایمان والا ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، مطلب جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے، کچھ خاص حکم دے رہا ہے، کچھ خاص بات کہہ رہا ہے۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، او یو ہو بلیوڈ، تو آمنو یعنی ایمان لائے سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری۔ دیکھیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ساری چیزوں پر ایمان لانے والوں کو ایمان والا کہتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان یہ بولے کہ میں جبریل علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو پھر وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ کوئی کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، میں سب کو مانوں گا، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ یا ایھا الذین آمنوا میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو جتنی چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ساری چیزوں پر ایمان رکھنا، سارے نبیوں پر، ساری کتابوں پر، سارے فرشتوں پر، ایک اللہ کی ذات پر۔ اب کوئی اللہ کو بھی مانے، جا کر کے دوسروں کو بھی سجدہ کرے غیر اللہ کے آگے، تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا داخل ہو جاؤ، انٹر، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم، فی مطلب ہوتا ہے میں، ان، اور السلم مطلب اسلام، داخل ہو جاؤ اسلام میں، انٹر ان اسلام،
یعنی اسلام کے تمام احکامات میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. کیونکہ بہت سارے ایمان والے ہیں، ساری چیزوں پر ایمان تو رکھتے لیکن عمل میں کبھی کبھی کوتاہی کرتے ہیں، کبھی عمل میں آگے پیچھے ہو گئے، کوئی نافرمانی کر دیا، یا اسی طریقے سے جو حکم ماننا چاہیے پورا حکم نہیں مانا. ہاں، کبھی کبھی نماز چھوڑ دیا، کبھی اسی طریقے سے کچھ حرام کھا لیا، حلال نہیں کھایا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہر اعتبار سے مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، کمپلیٹلی، کافہ مطلب مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اصل میں یہ ادخلوا ہے، یہ فعل امر ہے، یعنی حکم دینے والا جو فعل ہوتا ہے. ادخلوا یہ ملانے کی وجہ سے آمنوا ادخلوا ہو گیا. تو او یو ہو بلیوڈ انٹر ان اسلام کمپلیٹلی. کافتن کا مطلب ہوتا ہے مکمل، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اس میں یہ چیز بھی ہے، جیسے بہت ساری چیزوں کو تم چھوڑ کر کے آؤ. جیسے جب مسلمان نہیں تھے، اب ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں، لیکن جو لوگ اسلام میں آتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں. تو اب ان چیزوں کو واپس مت کرو. اور اسی طریقے سے بہت سارے غیر اسلامی رسم و رواج جو اسلام کے منافی ہے، اسلام کے خلاف ہے، ان چیزوں سے دور رہو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اسلام کی جو تعلیمات اسلامی رسم رواج ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں. کوئی بھی مان لو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، ہر چیز میں آپ اسلامی شریعت کی پیروی کیجئے. یہ ہے کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہونا. آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن باقی سماجی معاملے میں آپ غیروں کی نقالی کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں. تو او یو ہو بلیوڈ انٹر ان اسلام کمپلیٹلی، اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پہ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں. اینڈ لا ناٹ یعنی ڈونٹ، اصل میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مت کرو. ہاں، تو اینڈ ڈونٹ مت کرو. کیا مت کرو؟ تتبعوا فالو، اتباع مت کرو، اطاعت مت کرو، نقش قدم پر مت چلو. ولا تتبعوا ڈونٹ فالو خطوات الشیطان. خطوات یہ جو ہے فٹ اسٹیپس کو کہتے ہیں، یعنی جو پیر کے نشان ہوتے ہیں جس کو دیکھ دیکھ کر کے آدمی آگے بڑھتا ہے اس کو خطوات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خطوتن کی جمع یعنی پلورل، یہ سنگولر ہے. اور فٹ اسٹیپ یعنی نقش قدم، اور خطوات جیسا کہ قرآن میں یہاں آیا ہے یہ اس کی جمع ہے. خطوات یعنی نقش قدم پر مت چلو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نقش قدم، فٹ اسٹیپس کا مطلب کیا ہوا؟ نقش قدم، یعنی نقشہ بنتا ہے جو پیر کا، اور فٹ مطلب قدم. تو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ولا وا مطلب اور، لا مطلب نہیں. تتبعوا پیروی کرو، اور مت پیروی کرو، مت فالو کرو خطوات الشیطان، نقش قدم، شیطان مطلب شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. اینڈ ڈونٹ فالو فٹ اسٹیپس شیطان. آف جو ہے نا، یہ آف اپنے آپ اس میں خطوات اور شیطان، یہ عربی گرامر کے حساب سے اس میں آف کا معنی اپنے آپ آ جائے گا. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. عربی گرامر کی کچھ چیزوں کے اس میں اپنے آپ خطوات شیطان یعنی شیطان کی پیروی مت کرو. یہاں دیکھیے آف ہے، انگلش میں آف آتا ہے، اور عربی میں کیا ہے؟ آف یعنی کے کی. اور عربی میں ہم لوگ مضاف الیہ ایک قانون ہے، ایک گرامر کا ایک قاعدہ ہے، اس کے حساب سے ہم لوگ کے کی کا معنی نکالتے ہیں. اور مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی. شیطان کی دیکھیے، ایک ہے شیطان کی پیروی مت کرو، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن میں دونوں طرح کی بات ہے. یہ ایک جہاں کہا گیا شیطان کی پیروی مت کرو، اور کہیں کہیں کہا گیا جیسے یہاں پر ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. مطلب بالکل اس کے طریقے پر مت چلو، اس کے بہکاوے میں ذرا سا ہی مت آؤ. انہ لکم عدو مبین. انہ میں دو لفظ ہیں، ایک ہے انا اور پلس ہو. بے شک وہ، ہو مطلب یہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. ہو جو ہے یہ پروناؤن ہے، اور یہ پروناؤن کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ شیطان کے لیے. انہو بے شک وہ، کون؟ شیطان. لکم تم لوگوں کا، لکم مطلب تم لوگوں کا، اصل میں لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے لیے.
تو تم لوگوں کے لیے مطلب تم لوگوں کا عدو مبین، عدو مطلب ہوتا ہے دشمن، مبین مطلب کھلا ہوا، بے شک وہ تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہو انڈیڈ ہی، انا انگلش میں کیا کہتے ہیں انڈیڈ، یعنی بے شک بلا شک و شبہ وہ، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بلا شک و شبہ وہ یعنی شیطان، لکم تم لوگوں کا، ہاں فار یو، عدو مبین، عدو مطلب دشمن، انمی اوپن، یعنی تمہارا اوپن دشمن ہے، وہ اوپن دشمن ہے۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اس آیت میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ بہت اہم بات ہے کہ آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلیے اور اپنے آپ کو اسلام میں مکمل طور پہ داخل کرائیے، جو جو اسلام میں ضروری اور لازم چیزیں ہیں ان ساری چیزوں پر چلیے، جتنی چیزیں واجبات ہے، فرائض ہیں، اس کو تو کم سے کم آپ کو کرنا ہی پڑے گا، جتنی چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان چیزوں سے تو آپ کو ہر حال میں بچنا ہی بچنا پڑے گا، تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ آیت بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اس کے بعد آگے کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فا مطلب پس، ان مطلب اگر، پس اگر، زللتم تم پھسل جاؤ یعنی راستے سے بھٹک جاؤ، من بعدی اس کے بعد کی، ما مطلب جو کچھ یا جو بھی، جاءتکم آ گیا تم لوگوں کے پاس، البینات نشانیاں، دلیلیں، اور یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے جو دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالی حق ہے، اسلام حق ہے، یہ ساری چیزیں، یعنی اگر تم لوگ پھسل جا رہے ہو، بھٹک جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تم لوگوں کے پاس آ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی تم لوگ اگر بھٹک جا رہے ہو تو یہ مطلب بہت سوچنے والی بات ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے۔ فَإِن زَلْتُم then if you slip، زللتم مطلب you slip، جیسا کہ میں بتایا اگر بھٹک جاتے ہو، من بعد آفٹر what came to you، جو چیزیں تمہارے پاس آئی ہیں ان چیزوں کے آنے کے بعد بھی، اب جیسے قرآن ہے، سب کچھ بتانے والا بتا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، یہ سب ہے، اس کے علاوہ نبی آئے، رسول آئے اور نبیوں کے واقعات آئیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے سے ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اچھے سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی ہمیں دکھاتا ہے، عذاب ہٹا دیتا ہے، اور بہت سارے عذاب جہاں بھیجتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو نشانیاں دیکھ دیکھ کر کے، اور سب سے بڑی نشانی تو قرآن ہے، قرآن تو اس امت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن سے بڑھ کر کے کیا ہے، قرآن آپ پڑھیے سب کلیئر ہے۔ تو دین اف یو سلپ آفٹر واٹ، یہ دیکھیے لفظ بلفظ میں انگلش پڑھ رہا ہوں، یہ پورا اس حساب سے نہیں پڑھ رہا ہوں جیسا ہونا چاہیے، لفظ بلفظ، دین اف یو سلپ، سلپ یعنی بھٹک جاؤ، آفٹر واٹ کیم ٹو یو، جو کچھ بھی تمہارے پاس آیا یعنی نشانیاں آئی، جیسا کہ یہاں پہ البینات کلیئر پروفس، دا کلیئر پروفس، جو بھی ایک دم کلیئر دلائل آ چکے ہیں، یہ سب آنے کے بعد بھی اگر تم بھٹک جاتے ہو، یعنی اب دیکھیے بہت سارے لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، کیا حق ہے کیا سے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھی بہت ساری چیزوں میں جو بھٹکے ہوئے ہیں، اگر ان کو سمجھائی جائے تو پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمُوا، فا مطلب پس، اعلموا مطلب جان لو، یہ دیکھیے اصل میں ایسے تھا، پلس اعلموا، اس کا مطلب ہوتا ہے جان لو، پس جان لو، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ملائیں گے تو یہ الف کا جو یہ پورا یہ کٹ جاتا ہے، یعنی الف کا زیر کٹتا ہے، ہاں پورا نہیں بلکہ الف کا زیر کٹ جائے گا، جیسے، اور یہ اعلموا تھا تو اس کا زیر جو ہے ہٹ جائے گا، اور فا کا عین جو ہے مل جائے گا، فَاعْلَمُوا، پس تم سب لوگ جان جاؤ، ان اللہ عزیز حکیم، ان مطلب یہ کہ بے شک، اللہ مطلب اللہ، عزیز مطلب زبردست ہے، حکیم مطلب حکمت والا ہے، یعنی ہر چیز حکمت سے اپنے حساب سے کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، تمہیں چاہے تو فوراً پکڑ سکتا ہے، یہ یاد رکھو، چھوڑ رہا ہے، تم اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم بھٹک رہے ہو، سب کچھ دیکھ رہے ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں پکڑ لے، لیکن نہیں پکڑ رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے، تو تم بھی یاد رکھو، لیکن یاد رکھے رہو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے. یعنی جب پکڑنے پہ آئے گا تو پکڑے گا تو پھر کوئی کچھ کر نہیں پائے گا. حکیم حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ رب العالمین کے آگے. ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. ہاں تو if then you slip after what came to you the clear proof، جو کچھ بھی کلیئر پروف تمہارے پاس آ چکا ہے وہ سب آنے کے بعد بھی اگر تم بھٹک جاتے ہو تو ایسی صورت میں فَعْلَمُوا then know that Allah Almighty is all wise. اللہ از almighty all wise. یہ حکمت کے معنی میں آتا ہے، یعنی عزیز مطلب زبردست. زبردست مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بہت زبردست، مطلب بہت طاقت والا، ہمت والا، اور جو چاہے وہ کرنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو عزیز کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے اسماء الحسنی میں عزیز بھی آتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ لوگ چاہتے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. حل مطلب ہوتا ہے کیا. یہ ہیلپنگ ورب، جیسے انگلش میں ہیلپنگ ورب ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے ہیلپنگ ورب کے لیے آتا ہے. آر کا مطلب ہے ہوتا ہے، لیکن یہاں حل جو یہ ہیلپنگ، جو انگلش جانتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو آر. تو حل کیا ینظرون، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. وہ کیا انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ سوائے اس بات کا، ان مطلب کہ یأتیہم اللہ، یأتیہ مطلب کہ اللہ تبارک آ جائے ان لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی. یأتیہ جو ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور فعل یعنی ورب، اور اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، اس کا سبجیکٹ ہے. اللہ آ جائے، ہم مطلب ان لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے پاس آ جائے، مطلب ان لوگوں کو کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا، ایک دم اپنے آنکھ سے تبھی ایمان لائیں گے. فی ظلل من الغمام، فی مطلب میں، ظلل یہ ظل کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے سایہ. ظل مطلب ہوتا ہے سایہ، اور ظلل مطلب بہت سارے سائے، مطلب سائے میں. من مطلب سے ہوتا ہے، پارٹیکل ہے من، لیکن یہاں کو کے معنی میں آئے گا. الغمام مطلب ہوتا ہے بادل. الغمام مطلب بادل. مطلب اس کا کیا ہو گیا کہ کیا یہ لوگ اسی بات کا، یہ لوگ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر بس اتنے کا انتظار کر رہے ہیں کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے پاس آ جائے. اور کیسے آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ بادلوں کے سائے میں. جو بادل ہے، بادل اس کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے. والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں. وہ مطلب، اور الملائکہ مطلب فرشتے، اینجلس، اور فرشتے آ جائیں. وقضی الامر، وقضی الامر، وہ مطلب، اور قضیہ مطلب تمام کر دیا جائے، پورا معاملہ ختم کر دیا جائے. الامر مطلب معاملہ، یعنی فیصلہ کر دیا جائے، سب کچھ حل کر دیا جائے، جو ہونا ہے سب اسی ٹائم ہو جائے. یہی چاہتے ہیں. مطلب اس کا کیا ہوا، دیکھیے مطلب اس کا سمجھ لیجئے. مطلب یہ کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. جیسے یہ لوگ کہتے تھے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آئے ہمارے پاس. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کبھی کہتے تھے فرشتے کو بھیجو، ہم فرشتوں کو دیکھیں. کبھی اللہ تعالیٰ ہی کا مطالبہ کرتے تھے، کبھی دوسری چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، اور پہاڑ کو سونے کا کر دو. یہ سب بھی بہت سارا مطالبہ تھا ان کا. تو وہی کہہ رہے ہیں حل ینظرون، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کریں کہ اللہ ہی آ جائے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے آ جائیں. اور اگر آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ممکن ہے کہ اس دن سارا کام ختم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین اپنا عذاب لے کر آئے گا. کیونکہ بہت ساری نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. چاند 2 ٹکڑے ہوا، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کے پہلے بہت کچھ انہوں نے مانگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ ظاہر نہیں کیا. جب اللہ نے چاہا تو معجزہ ظاہر کیا. اب ان چیزوں کو دیکھ کر کے یہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے جب معجزہ آ جاتا تھا تو اس کا بھی انکار کر دیتے تھے. جیسے چاند جو 2 ٹکڑے ہوا، پہاڑ کے ایک طرف ایک حصہ، ایک طرف ایک حصہ، تو اس کا بھی انکار کہا کہ یہ تو جادو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر
اللہ آ گیا، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لا تدرک الابصار قرآن میں ہے، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ ہاں قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کرائے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ کیا چاہ رہے ہیں، یہی آ جائے اور اللہ تعالیٰ آئے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، جو بھی ہونا ہے اس ٹائم ہو جائے گا، پھر ایک بھی لمحہ ان لوگوں کو موقع نہیں ملے گا بچنے کا۔ اور دے ویٹنگ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ایکسیپٹ دیٹ اللہ کمز ٹو دیم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے پاس آ جائے۔ فی ظلل من الغمام، ان دا شیڈوز آف دی کلاؤڈس، کلاؤڈس یعنی بادلوں کے سائے میں آ جائے۔ والملائکہ اینڈ دا اینجلس اینڈ دا میٹر از ڈیکریڈ، اینڈ دا میٹر از ڈیکریڈ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سارا معاملہ پورا کر دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، و مطلب اور الہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ مطلب اللہ، الہ مطلب کو ہوتا ہے، طرف بھی ہوتا ہے، اللہ مطلب اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ترجع الامور، ترجع کا مطلب ہوتا ہے ریٹرن کرنا، واپس کرنا، الامور مطلب دا میٹر، یعنی جتنے بھی معاملے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، یعنی ساری چیزوں کا فیصلہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا۔ تو یہ اتنی آیتیں ہیں، یہ اتنی آیتوں پر آج بس کرتے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔